جب صلیب اٹھائیں گے تو وہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے مسیح نے برداشت کیا تھا۔ اگر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ زبور آپ کے لیے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ دنیا میں موجود ہر ایک مسیحی کو، خواہ وہ پاکستان سے ہے، ہندوستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے، اسے یہ زبور زبانی یاد ہوگا، زبور 23۔ ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، یہودی اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، بچے اسے ہمیشہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ جب بھی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جب بچے ڈر جاتے ہیں تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب خوف ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو تو اس زبور کی تلاوت کریں اور یہ آپ کی مدد کرے گا۔ خداوند میرا چوپان ہے۔ بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں اس ابتدائی خوبصورت الفاظ کی بندش کے لیے۔ خداوند میرا چوپان ہے۔ اگلے الفاظ ان الفاظ کے بالکل متضاد سوچ پیش کرتے ہیں، مترادف سوچ پیش نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے خداوند میرا چوپان ہے تو مجھے کمی نہ ہوگی۔ نہ 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 نہ، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ایمان کے اوپر، بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس زبور کو جب آپ پڑھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ضرورتیں ہی ضرورتیں نظر آتی ہیں۔ ہر ایک جگہ پہ نظر آتا ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ہمیں یہ خریدنا چاہیے، وہ خریدنا چاہیے، ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے، وہ حاصل کرنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں میں ہم لوگ ساری عمر یہی سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ لیکن زبور ہم یہ پڑھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اگر خداوند میرا چوپان ہے تو پھر ہمیں کمی کیوں ہوتی ہے؟ اگر خداوند میرا چوپان ہے تو ہماری پریشانیاں کیوں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم ساری عمر ان کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی؟ اگر خداوند میرا چوپان ہے تو ہم کیوں اتنے دکھوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہمیشہ قید رہتے ہیں؟ خداوند میرا چوپان ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا آپ اس کے گلے کی بھیڑ ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس کے گلے کی بھیڑ ہوں گی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جب بھی بھیڑ کو چرواہا لے کر چلتا ہے تو وہ اس کو پہاڑوں سے بھی گزارتا ہے، وہ اس کو میدانوں سے بھی گزارتا ہے، وہ اسے چراگاہوں میں بھی لے کے جاتا ہے، وہ اسے پانی کے کناروں کے پاس سے بھی گزارتا ہے، وہ اسے ہر طرح کے حالات میں سے لے کے چلتا ہے۔ چرواہا ہمیشہ بھیڑ کو اچھے حالات میں ہی نہیں رکھ سکتا، اسے اچھے حالات تک جانا پڑتا ہے۔ جب ایک جگہ چراگاہ میں چارہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسری چراگاہ تک جانے کے لیے رستے میں جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں اس سے بھیڑ کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور بھیڑ اگر انکار کر دے ان رستوں پہ چلنے سے، ان پگڈنڈیوں پہ چلنے سے، ان مسائل کا سامنا کرنے سے، اس بھوک اور پیاس کا سامنا کرنے سے جو زندگی میں سہنی پڑتی ہے، تو پھر بھیڑ اس کی نہیں جس کا وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے۔ کیونکہ یہاں لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، لیکن ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس میں دقتیں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن فکر نہیں، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر وہ مزید کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اپنے نام کی خاطر ہمیں جو عظمت دیتا ہے، جو برکتیں دیتا ہے، جو زندگی میں کامیابیاں دیتا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت،
تکالیف. ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر کسی کی زندگی میں سب سے بڑی برکت کچھ ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا اس شخص کو اس دنیا میں غریب پیدا کرے. خدا اس بندے کو اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنے والا بنائے. یہ بہت بڑی برکت ہے. جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں. جب ہم دکھوں میں تکالیف میں ہوتے ہیں ہم خدا کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں خدا کی برکتیں ہیں. دکھ، تکالیف، اولاد، روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، ہر ایک چیز. کیونکہ مسیح خداوند نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائیں. اور صلیب اتنی اچھی چیز نہیں ہے. جب صلیب اٹھائیں گے تو کندھے چھلیں گے. جب صلیب اٹھائیں گے تو تکلیف ہوگی. جب صلیب اٹھائیں گے تو خون بہانا پڑے گا. جب صلیب اٹھائیں گے تو شاید زخم ہوں گے. جب صلیب اٹھائیں گے تو وہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے مسیح نے برداشت کیا تھا. اگر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ زبور آپ کے لیے ہیں. پھر آپ اس کی بھیڑ ہیں. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اور آگے وہ کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. سن 2020 جب شروع ہونے والا تھا تو خدا نے مجھے جو کلام دیا وہ یہ تھا کہ یہ جو سن 2020 ہے یہ سال ہے جس میں ہمیں بڑا گہرا احساس ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ. اور آج روز ہمیں احساس ہوتا ہے. روز جب میڈیا پہ بری بری خبریں آتی ہیں، جب تکالیف ہیں، دکھ ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں اتنے لوگ فوت ہو گئے، فلاں ملک میں اتنے لوگ فوت ہو گئے، یہاں اتنے لوگ فوت ہو گئے، یہاں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پاکستان میں اتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم اس کی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، عبادتوں کے لیے جگہ نہیں. آپ خدا ان کا کلام سن رہے ہیں جو زندگی کی روٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی، ساری چیزیں. اور یہ ساری چیزیں ہمیں ڈرائیں گی، ہمیں خوف زدہ کریں گی، ہمیں پریشان کریں گی. آج کل ماں باپ بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، اور اگر کبھی بازار جانا ہو تو ماں باپ خود جاتے ہیں، باپ خود جاتا ہے تاکہ بچے بچ جائیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں ہماری امید بالکل سادہ ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. امانویل جس کا نام ہے، جس کے نام کا یہ مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے آج پوری دنیا موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہی ہے لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں. ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، تمام قسم کی پریکاشنز لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہے. اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ان پہاڑیوں سے گزریں گے، ان صحراؤں میں سے گزریں گے، ان وادیوں میں سے گزر کے آخر ہم وہاں جائیں گے جہاں ہماری حقیقی چراگاہ ہے. اس آیت کا آخری حصہ ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اس میں لاٹھی تو جانوروں کو ہانکنے کی چیز ہے لیکن عصا اس میں بڑی اہم چیز ہے. عصا دراصل اختیار کو ظاہر کرتا ہے. یہ جب آپ موسیٰ کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اسے کتنا اختیار بخشا تھا. دراصل زبور نویس یہاں کہتا ہے تو مجھے ہانکے گا، ڈنڈے لگائے گا، اگر تو مجھے سختی سے مارے گا اس چھڑی کے ساتھ جو تیرے پاس ہے تو تب بھی وہ میرے لیے بہتری کا باعث ہوگی. اور تیرا عصا جو ہے
تیرا جو اختیار ہے، تیری جو قدرت ہے، تیری جو عظمت ہے، تیرا جو جاہو جلال ہے، وہ ہر حال میں میرے لیے تسلی ہے۔ اور وہ جو تسلی خدا ہمیں دیتا ہے وہ کوئی انسان، کوئی شخصیت، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ یا اس دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے آئیں دل سے کہیں خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔